سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غصہ اترے گا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں آپ نے قتل خطا کی 3 صورتیں اور اس کا حکم اور دیت کے متعلق کچھ احکام بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر قتل عمد کی متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ یاد رکھیے، شریعت نے ہر لحاظ سے ہم کو تحفظ فراہم کیا ہے، ہماری زندگی کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے، ہمارے مالوں کو بھی، ہماری جانوں کو بھی، ہماری عزت کو، آبرو کو، مال کو، املاک کو، اولاد کو، ازواج کو، انسانی زندگی کے متعلقہ چیزوں کو شریعت نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جرائم کے اوپر سزاؤں کو مقرر کیا ہے۔ مختلف جرائم کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان سے بچایا جائے اور معاشرے کے اندر امن کی فضا جو ہے نا وہ برقرار ہو۔ معاشرے کے اندر امن کیسے برقرار ہو سکتا ہے؟ کیسے جو ہے نا امن کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارا معاشرہ کیسے پرامن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے؟ یہ افراتفری کی جو کیفیت ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے حدود اور قصاص کے نظام کو جو ہے نا متعارف کرایا کہ جس وقت مجرم کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا، مجرم کو سزا دی جائے گی، تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آئندہ جو ہے نا وہ جرم کرے۔ تو شریعت نے حدود اور قصاص کے نظام کو متعارف کرا کے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر امن کو جو ہے نا وہ قائم کیا اور ہماری زندگیوں کو تحفظ جو ہے نا وہ فراہم کیا۔ یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے قرابت والے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، تو پھر لمحہ فکریہ ہے اور ہمارا ایمان جو ہے نا وہ خطرے کے اندر ہے، پھر ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تحفظ ملنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ شریعت نے، قرآن نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ تو جس وقت بھائی ہیں تو بھائی سے ایک بندہ جو ہے نا اس کو ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ جب ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تحفظ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے، نہ کہ یہ خدشہ لاحق ہو کہ ہر وقت یہ خوف اور ڈر ہو کہ کسی وقت بھی مجھ کو اس بندے سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے نا محفوظ ہونے چاہیے۔ اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل درجے کا مومن نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو حدود اور قصاص کا نظام جو متعارف کرایا ہے، اسلام کے اندر جو سزاؤں کا تصور ہے، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہو، اضطراری کیفیت اور بے چینی والی کیفیت جو ہے نا وہ ختم ہو۔ اسی طرح دیت کا نظام ہے
قصاص کا نظام ہے، معافی کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے سے مین جو ہے نا وہ مقصد یہی ہے۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ اسلامی ریاست ہونے کے باوجود آج تک یہاں پر اسلام کے قوانین کا نفاذ ہی نہیں ہو سکا۔ یہ ہماری معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ نام تو اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کب کا یہ آزاد ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج تک جو ہے نا اسلام کے نظام کا بول بالا نہیں ہو سکا۔ آج تک ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا جو نظام تھا، نظام امن جو تھا، دین اسلام جو تھا، قرآن و سنت کا جو نظام تھا، وہ آج تک ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ رائج نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، با اثر افراد با عزت طریقے سے جرم کر کے بری الذمہ ہو جاتے۔ جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے جو نا قانون الگ ہے، اشرافیہ کے لیے قانون الگ ہے، وہ جرم بھی کرتے رہے، جرم کر کے باعزت طریقے سے بری ہو جاتے۔ یہ کس طرح امن جو نا اس زمین کے اوپر جو نا وہ قائم ہوگا جب تک امیر اور غریب کا فرق ختم نہیں ہوگا اور مساوات جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر مساوات بھی نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ ہمارے لیے اور قانون ہے، اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ ہر روز قتل و غارت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر کتنے تھانے ہیں، کتنی چوکیاں ہیں، شاید ہی کوئی تھانہ اور چوکی ایسی ہو جس میں قتل کے مقدمات کا اندراج نہ ہوا ہو، ایف آئی آر جو ہے نا وہ درج نہ ہوئی۔ اور ہر روز یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر چوکی کے اندر، ہر تھانے کے اندر قتل و غارت کے جو ہے نا وہ کتنے کتنے کیس جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ آپ پورے پاکستان کو چھوڑیں، پاکستان کے اندر کتنے صوبے ہیں، ہر صوبے کے اندر کتنے شہر ہیں، ہر شہر کے اندر جو ہے نا کتنی چوکیاں ہیں، کتنے تھانے ہیں۔ اگر مجموعی لحاظ سے آپ حساب کریں نا، ہزاروں نہیں، سالانہ رپورٹ کے مطابق لاکھوں کی تعداد کے اندر قتل و غارت کے مقدمات آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا وہ اس کا اندراج ہو رہا ہے۔ اور اگر میں مبالغہ نہ کروں، غلط نہ ہوں، تو شاید لاکھوں سے بھی زیادہ، کروڑوں تک جو ہے نا اس کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ سالانہ رپورٹ آپ دیکھیں کبھی ہمارے ملک کے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں کتنے قتل و غارت کے جو ہے نا وہ اندراج ہوئے مقدمات، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیونکہ اسلامی نظام جو ہے نا یہاں پہ رائج نہیں ہے، اور یہ بڑھے گا جب تک آپ اسلام کے قوانین کا نفاذ نہیں کرتے اور مجرم کو کافر کردار تک نہیں پہنچاتے اور حدود اور قصاص اور دیت کے احکام کو نافذ نہیں کرتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے خطے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو اٹل ہے۔ امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، افراتفری کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہو، بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا یہ واحد حل ہے کہ اسلامی انقلاب برپا ہو، خلافت کا نظام آئے، قرآن و سنت کا نظام آئے گا تو یہ ساری چیزیں آئیں۔ وگرنہ 70-60 دہائیوں سے آپ دیکھ چکے ہیں جمہوریت نے آپ کو کیا دیا، جمہوریت نے آپ کے لیے کیا کیا۔ یہ سارے واحیات جو قانون ہیں جمہوریت کی جو ہے نا مہربانی ہے، قتل و غارت جو ہے نا جمہوریت کی مہربانی ہے، اسلام کے متصادم نظام جو ہے نا وہ جمہوریت کی جو ہے نا وہ مہربانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کا خطہ ہو، لا الہ الا اللہ کے اوپر بننے والا جو ہے نا ملک ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کی خاطر بل جو ہے نا وہ پاس نہیں ہو رہا۔ یہ لمحہ فکری ہے نا، تو حدود اور قصاص کا نظام کیسے جو ہے نا وہ پاس ہوگا؟ اور کیوں نہیں پاس ہوتا؟ اشرافیہ طبقہ جو ہے، ہمارے حکمران جو ہیں، وہ خود ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں اور خود سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر حدود اور قصاص کا نظام جو ہے نا وہ رائج ہو گیا، سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ
مجرم کے طور کے اوپر پیش ہوں، سب سے پہلے ہمارے ہاتھ کٹے جائیں گے، سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ کوڑے لگائے جائیں گے، سب سے پہلے قصاص کا نظام جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ لاگو ہوگا۔ مجرم کیسے چاہے گا کہ جو ہے نا یہ نظام آئے؟ وہ تو یہ کہے گا کہ یہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں جی، وہ تو یہ کہے گا اسلام کی سزائیں جو ہے نا بخشیانہ ہیں، لیکن اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ اتنی بہترین سزائیں ہیں، اگر ایک مجرم کو اگر سزا مل جائے، ایک مجرم کافر کردار تک پہنچے، خدا کی قسم دوسرے کی جرت نہیں ہو۔ اگر قاتل کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے، کسی دوسرے کی کیسے جرت ہوگی کہ وہ قتل کرے؟ اگر چور کو چوری کے بدلے کے اندر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، آئندہ کس کی جرت ہوگی کہ وہ جو نہ چوری کرے؟ اگر زانی کو دردے لگائے جائیں یا اس کو سنسار کیا جائے، کس کی جرت ہوگی کہ وہ زنا کرے؟ اگر شراب نوشی کو دردے جو ہے نا وہ لگائے جائیں، کس کی جرت ہوگی کہ وہ آئندہ جو ہے نا وہ شراب نوشی کرے؟ اگر ڈاکو کو اس کو سزا دی جائے، جو شریعت نے جو ہے نا ڈاکو کی سزا جو ہے نا وہ بیان کی ہے، 4 سزائیں ڈاکو کی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، اس کو قتل کر دو، یا اس کو سولی کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھا دو، یا اس کو جو ہے نا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اس کا کاٹ دو، یا جو ہے نا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں جو ہے نا اس کا کاٹ دو، یا اس کو جلا وطن جو ہے نا وہ کر دو۔ جس وقت ان 4 میں سے کسی ایک سزا قاضی اپنی ثوابدید کے اوپر تعزیراً اس کو دے گا، کیسے جو ہے نا وہ جرت ہوگی کسی کی کہ وہ رستے کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے گا، نقب لگائے گا۔ المیہ یہ ہے کہ شریعت کی سزاؤں کا ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا نفاذ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ خطہ آج بھی خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے، امن جو ہے نا وہاں پہ نہیں آتا۔ امن تبھی آئے گا جب اسلام کی حدود اور قصاص کے نظام کو آپ رائج کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز امن ہی امن آئے گا۔ بہرحال پچھلے سبق کے اندر آپ نے قتل عمد کی صورت کو پڑھا تھا کہ قتل عمد کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا تھا غلام کو آزاد کرنا ہے، جہاں جو ہے نا دیت بھی جو ہے نا اس کے اندر آئی تھی کہ دیت بھی جو ہے نا وہ دینی ہے۔ آج کے سبق کے اندر قتل عمد کی بات جو ہے نا وہ آ رہی ہے، چنانچہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو بندہ جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اخروی سزا کا تذکرہ کیا ہے، دنیاوی سزا کا اس جگہ کے اوپر تذکرہ نہیں کیا، وہ دوسرے پارے کے اندر جو ہے نا وہ تذکرہ کیا۔ فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ اللہ رب العزت نے مقتول کے بدلے کے اندر قصاص تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بدلے کے اندر قتل کیا جائے، اگر ناحق کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل غلام کو قتل کیا جائے، کوئی عورت جو ہے نا کسی دوسری عورت کو ناحق قتل کرتی ہے اس عورت کو بدلے کے اندر جو ہے نا وہ قتل کیا جائے، کوئی جو نا آزاد آدمی کسی دوسرے آزاد آدمی کو جو نا قتل کرتا ہے، غریب امیر کو قتل کرتا ہے، امیر جو نا غریب کو قتل کرتا ہے، کالا گورے کو کرتا ہے، گورا کالے کو کرتا ہے، عربی اجمی کو کرتا ہے، اجمی عربی کو کرتا ہے، باحثیت انسان ہونے کے اور مسلمان ہونے کے یہ سارے برابر ہیں۔ جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا۔ کیسے کسی کی جرت ہوگی کہ جو نہ کوئی دوسرا کسی کو قتل کرے؟ تو اسلام نے یہ کتنا خوبصورت نظام جو نہ وہ دیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ قرآن کہتا ہے نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، جتنا نقصان پہنچایا اتنا اس کے بدلے میں اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اگر کسی بندے نے کسی کا کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ اگر کسی نے ناک کاٹ دیا تو ناک کے بدلے میں اس کا جو مجرم کا ہے ناک ہی کاٹا جائے گا۔ آنکھ پھوڑ دی ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ جو ہے نا وہ پھوڑی جائے گی۔ دانت جو ہے نا وہ کھیڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت جو ہے نا وہ کھیڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، جس قدر کسی کو زخم دیا گیا ہے اتنا ہی بدلے کے اندر اس کو بھی زخمی کیا جائے، اور نفس کے بدلے میں نفس ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو جو ہے نا اس کے بدلے میں مارا جائے گا۔
تو یہ شریعت کی سزائیں ہیں جو شریعت نے جو ہے نا وہ ہاں فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اگر کوئی معاف نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دیت ادا کر دو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، احسان کے طریقے سے اس کو جو نا دیت کا مال اس کو جو نا وہ سپرد کرو۔ تو یہ جتنی سزائیں شریعت نے مقرر کی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ معاشرے کے اندر امن کو جو ہے نا وہ قائم کیا جائے۔ لیکن یاد رکھو اگر کوئی بندہ دنیاوی سزا سے بچ بھی جائے، باثر ہے جی، امیر طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جی، جاگیردار ہے جی، وڈیرا ہے جی، چودھری ہے جی، سرمایہ دار ہے جی، پونچھ بڑی اوپر ہے جی، ہاتھ اس کے بڑے لمبے ہیں جی، سیاستدان ہے جی، اشرافیہ طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جی، وڈیرا ہے جی، اب کون اس سے پوچھے جی؟ عدالتیں بھی اس سے ڈرتی ہیں، ہماری عدلیہ بھی پھر ایسے ہی ہے نا جی، نظام کیسے درست ہو؟ باثر مجرم کو باعزت طریقے سے بری کرنے والی عدالت کا جو جج ہوتا ہے وہ بھی قتل کے اندر برابر کا مجرم ہوتا ہے، اگر اس نے جو نا باعزت اس کو بری کیا۔ جب ثابت ہو گیا پھر امیر کیا غریب کیا، مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو بھی جو نا قصاص کے اندر قتل کیا جائے۔ وڈیرا تو کیا ہے، جس طرح غریب آدمی کی جان محترم ہے اسی طرح اس کی جان بھی محترم ہے، عزت والی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ نظام ایک جیسا قائم نہیں ہوگا، مساوات قائم نہیں ہوگی، اتنی دیر تک امن معاشرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہاں دنیا کے اندر اگر وہ بچ بھی گیا اور جو نا وڈیرے ہونے کی وجہ سے یا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے سزا سے بچ بھی گیا، اللہ کہتے ہیں میری عدالت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ اس آیت کے اندر غور تو کریں کتنی سخت جو ہے نا وہ حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، نہ حق طریقے سے جو ہے نا قتل کرتا ہے، قصور اس کا کوئی نہیں ہے۔ حق قتل یہ ہے کہ اس کے اندر تین باتوں میں سے ایک بات پائی جائے، یا تو وہ اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے واجب القتل ہے، یا اس نے جو ہے نا کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، پھر بھی اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ تین جو وجوہ تھی ان میں سے اگر کوئی وجود پائی گئی، کوئی وجہ پائی گئی، پھر تو اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن ان تین وجوہ میں سے کوئی بھی وجہ نہیں پائی گئی، جان بوجھ کے کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنے والا، اللہ کا اس کے بارے میں سزا یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا کیا ہے جی؟ جہنم ہے۔ اور دیکھیں نا قرآن پاک کا یہ اسلوب دیکھیں کتنا سخت ہے، اللہ کو اتنا شدید اس بندے کے اوپر غصہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ 5 سزائیں اس بندے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 سزاؤں کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ دوسری سزا خالداً فیہا، وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب، غصہ اور قہر اس کے اوپر جو نازل ہوتا رہے گا۔ چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اللہ کی پھٹکار اور لعنت کا مستحق ہوتا رہے گا۔ اور 5ویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب جو ہے نا وہ تیار کر رہا۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں اللہ نے 5 سزائیں دی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر وہ سزا بھگت چکا ہے جی، اگر دنیا کے اندر قصاص اس سے لے لیا گیا اور قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا، پھر یہ 5 سزائیں نہیں ہیں، پھر یہ 5 سزائیں نہیں ہیں، پھر تو اس نے جو نا بدلہ جو نا چکا دیا دنیا کے اندر۔ یا مقتول کے ورثاء نے اس کو معافی دے دی، اس کو معاف کر دیا، پھر بھی اس کو یہ آخرت کے اندر یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یا اس نے مقتول کے ورثاء کو اس بات کے اوپر آمادہ کر لیا کہ میں تمہیں دیت کا مال جو ہے نا وہ دیتا ہوں، اور انہوں نے خوش دلی کے ساتھ دیت کا مال لینا قبول کر لیا، پھر بھی وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا جی، اگر وہ دنیا کے اندر بااثر ہونے کی وجہ سے، وڈیرا اور چودھری اور سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے نہ حق قتل کیا ہے اور دنیا کے اندر سزا بھی نہیں بھگتی،
قصاص کے اندر اس کو مارا بھی نہیں گیا، دیت کا مال بھی اس نے جو ہے نا وہ نہیں دیا، اور جو ہے نا قصاص کے اندر اس کو قتل بھی جو ہے نا وہ نہیں کیا گیا، اور برا صاحب سے معافی تلافی بھی اس نے نہیں کرائی، تو پھر اللہ کہتے ہیں میری عدالت کے اندر پہنچے گا تو یہ 5 سزائیں میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ 5 سزائیں میں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ تیار کر رکھی، تیار ہو کے آئے۔ اب خیال کرو، سوال یہ ہے کہ قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے 9 گناہ ایسے، ایک روایت میں 10 کا تذکرہ آتا ہے، اور ایک روایت میں 7 کا تذکرہ آتا ہے کہ 7 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں مونڈ دینے والے ہیں، مونڈ دینے والے۔ بندہ ٹنڈ کروائے نا تو اس طرح کے ساتھ بال بالکل مونڈ دیے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا یہ جس طرح بال بالکل مونڈ دیے جاتے ہیں نا، یہ ہلاکت سے کنایا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والے جو ہے نا وہ 7 اعمال ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل جو کبیرہ گناہ جس کے اندر شمار ہوتا ہے، اکبر الکبائر کے اندر شمار ہوتا ہے، الاشراق باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ جرم ہے۔ اس کے بعد ناحق کسی کا قتل کرنا، پھر نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال جو ہے نا وہ کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹھ دیکھ کے جو ہے نا وہ بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ مونڈ دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے نا ناحق قتل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ 7 گناہ جو ہے نا کبیرہ گناہ میں آتا ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا بھی یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر تو نہیں رہے گا، سوائے شرک کے۔ اگر بندے نے زندگی کے اندر شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اس کی اگر اللہ چاہیں گے تو معافی ہو جائے گی، تو اس کی معافی کا امکان ہے، شرک کی معافی کا امکان کوئی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ ابدی جہنم کے اندر نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ تو یہ تو بظاہر تضاد ہے جی، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا، یہ تو اس جرم کی سزا ہے جو شرک والا جرم تھا، اور قتل کرنا جو ہے نا شرک سے بہرحال چھوٹا گناہ ہے، تو اس کی سزا ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یاد رکھیے اس کے علماء نے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر کسی ناحق خون کو جائز سمجھتے ہوئے اور حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے، اللہ نے تو اس خون کو حرام کیا ہے، جیسے قرآن پاک کے ایک مقام کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ ہاں اس کا خون مباح ہو گیا ہو پھر تو جائز ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے ناحق جو ہے نا وہ قتل کر رہا ہے، لیکن ہے تو کبیرہ گناہ، لیکن اس کی سزا جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس کو قتل کیا، حالانکہ اللہ نے اس کا خون گرانا حرام کیا تھا۔ گویا کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال جو ہے نا وہ کردہ ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، جس وقت وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا کافر ہو گیا، اور کافر کی سزا تو ابدی جہنم۔ اس لیے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور بعض علماء نے اس کی توجیہ جو ہے وہ یہ پیش کیا ہے کہ یہاں ابدی جہنم سے مراد مدت مدید مراد ہے، ایک لمبا زمانہ، ایک دراز زمانے تک وہ جہنم کے اندر جو نہ رہے گا۔ ہاں اگر اس کے دل کے اندر توحید والا
پیغام جو ہے نا پیوست تھا اور توحید والا عقیدہ تھا، عقیدہ توحید کے اوپر مضبوط تھا، پھر اس سے دنیا کے اندر ناحق قتل جو ہے نا وہ ہو گیا۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، ایک لمبا دراز زمانہ جو ہے نا جہنم کے اندر گزارنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے اوپر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے، ان اہل التوحید لا یخلدون فی النار، کہ اہل توحید جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے، بے شک ان سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ اور صحابہ کے اندر صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نظریہ یہ تھا کہ مومن کو قصدن قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور اسی آیت سے ان کا جو ہے نا وہ استدلال ہے۔ لیکن دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کا وہی نظریہ ہے جو ابھی میں نے جو ہے نا عرض کیا ہے، کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے پھر اس کو قتل کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا، اللہ کے حرام کردہ کو جس وقت اس نے حلال سمجھا تو ابدی دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، اور کافر کے لیے جو ہے نا ابدی جہنم ہے۔ یا دوسرا معنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ یہاں سے مراد مدت مدید جو ہے نا وہ مراد ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مومن کا خون بڑا محترم ہے، بڑا مکرم ہے، بڑی اس کی شان ہے، بڑی اس کی عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے سے منع کیا ہے، لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر کے اندر جو ہے نا اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ ناحق خون بہانے والے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں جو نا فیصلہ جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک بندے کے خون کے اندر شریک ہو جائیں، اللہ رب العزت ساری آسمان و زمین کی مخلوقات کو اندھے منہ جہنم کے اندر گرا دے گا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کا جو خون ہے یہ بڑا مکرم ہے، محترم ہے، اس کی جان جو ہے نا بڑی محترم ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے آپ نے یہ بات جو ہے نا ارشاد فرمائی، اے کعبۃ اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو جو ہے نا وہ کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عالی شان ہے، اللہ نے تجھے کتنی حرمت عطا کی ہے، تجھے کتنی عزت عطا کی ہے، تجھے کتنا مقام اور مرتبہ اور شرف جو ہے نا وہ بخشا ہے، لیکن خیال کرنا ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی شان اور عظمت تجھ سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں مومن کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا وہ بہت اونچا ہے، اس لیے کسی مومن کو تکلیف دینا، اس کو دکھ پہنچانا، اس کا نقصان کرنا، اس کے ساتھ فراڈ کرنا، شریعت قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ جائے کہ اس کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خیر